چراغ ہو نا. ایک تو اللہ کے پاک پیغمبر نے سوال کر دیا اے میرے صحابہ ما تعدون الرقوب فیکم, تمہارے اندر بے اولاد کون ہے؟ بے اولاد کون ہے؟ اللہ کے نبی جی الذی لم یقدم من ولدہ شیئا, جس سے اللہ اکبر سادہ سا سوال ہے, اس کا جواب بھی بڑا سادہ ہے, جس کی اولاد کوئی نہیں وہ بے اولاد ہے. فرمایا نا نا غلط سمجھے بے اولاد وہ ہے الذی لم یقدم من ولدہ شیئا, جس کی اولاد میں دین کا عالم کوئی نہیں, وہ بندہ بے اولاد ہے. وہ میری تیری بات تو نہیں, بات وہ ہے لا ریب ہے جو اللہ کی بات ہے, اللہ کے پاک پیغمبر کی بات ہے. ایک آدمی کے 2 بیٹے 4 بیٹے 2 بیٹیاں 6 بیٹے, اگر دین کا عالم ایک بھی نہیں تو رب کعبہ کی قسم ہے آپ نے بے اولاد دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اے یہ بے اولاد اور تو کیوں بے اولاد ہے؟ الذی لم یقدم من ولدہ شیئا, فرمایا جو بچہ جو طالب علم اللہ کے دین کو سیکھنے نکلتا ہے اصل میں وہ اللہ کی جنت کی شاہراہ پہ چلتا ہے. چھٹی بات جو اس حدیث پاک کے اندر ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. جب اللہ کے بندے رب کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا قرآن کوئی پڑھنے والا کوئی پڑھانے والا, جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو استاد صاحب قاری صاحب کی عظمت کو سلام ہے, انہوں نے ایک ایک حرف کر کے ایک ایک آیت کر کے اس بچے کے سینے میں رب کی کتاب کو محفوظ کرایا. فرمایا کہ جب مجلس بیٹھتی ہے اللہ کے قرآن باپ پیغمبر کا فرمان سیکھنے والا سکھانے والا اللہ ان پہ 4 انعام کرتا ہے, ان پر سکون نازل ہوتا ہے, ان کو اللہ کی رحمت اترتی ہے, ان کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور عرش پہ اللہ ان کے تذکرے کرتا ہے. اے میرے فرشتوں یہ قرآن حدیث پڑھانے والا یہ پڑھنے والا آج تحیہ کر کے جاؤ, انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدرسہ میں داخل کرا کے صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ, ورنہ وہ بندہ بے اولاد ہے. 7ویں اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں ہے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ, جس کے عملوں نے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. عمل گندا عمل گندا عملوں نے دور کر دیا. لم یسر بہ نسبہ, اس کی برادری اس کا قبیلہ اس کا خاندان اس کے رشتہ دار اسے جنت کے قریب نہیں کر سکیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا, میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکوں گا, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. تم نے خود اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت کا وارث بننا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت کا وارث بنائے اور جہنم سے آزاد فرما دے. ایک اور حدیث پاک سناؤں جس کے اندر 7 باتیں آ جائیں. اللہ اکبر. فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے ان مما یلحق المؤمن من بعد موتہ, بندہ دنیا سے چلا گیا 7 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. 7 چیزیں فرمایا علم ہے اس کا. ذرا سوچو, ہاں یہ کتاب اللہ کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ذرا سوچو یہ کتاب کون سی ہے جس کو عرش والے رب نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے. وہ کتاب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جسے میرے اللہ نے پڑھا ہے. فرمایا علم,
اور وہ حدیث کی کتابیں دیکھو کتنے سینکڑوں سال گزر گئے یارو، وہ لکھنے والے کتنے اللہ کے پیارے اور چہیتے تھے، رب کے لاڈلے تھے۔ حدیث کی کتابیں اس زمانے میں نہ پرنٹنگ پریس تھا، نہ کاغذ تھا، پتھروں پہ لکھتے، کاغذوں پہ اور کھجور کی ٹہنیوں پہ اور لکڑی پہ اور چمڑے پہ اس طرح لکھ کے انہوں نے کتابیں بنائی، سینکڑوں سال گزر گئے، اللہ کو وہ کتابیں پسند آ گئی، اللہ نے تا قیامت ان کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا۔ سوچو مدر یار ان کی نیت کتنی خالص ہوگی۔ فرمایا ایک وہ علم ہے جو دین کا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، آگے پھیلاتا ہے۔ نمبر 2 او ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ نیک اولاد، اچھا جس گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی پریشانی، میں ایک حدیث سناؤں، اس پر عمل کر لیں، گھر کی پریشانی ختم ہو جائے گی صرف ایک حدیث سے۔ وہ کون سی حدیث پاک ہے؟ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دو۔ 10 سال کا بچہ ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، اس کو سزا دے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہے نا، اس حدیث کی برکت سے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما دے گا، صرف ایک حدیث ہے۔ او ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا۔ او مسجدن بنا ہو، اللہ کا گھر بنایا۔ او بیتن لابن السبیل بنا ہو، یا مسافر خانہ بنایا۔ او مسافر برنسہ ہو، یا قرآن حدیث لے کر ہدیہ کر دیا۔ یہ بھی حصہ ہے نا، مدرسہ دارالسلام کے اندر کتاب اللہ ہدیہ کر دیا، حدیث کا ہدیہ کر دیا، کتابوں کا ہدیہ کر دیا۔ او مسافر برنسہ ہو، او نہرن اجرا ہو، یا پانی کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام فرما دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اور صدقتن تصدقہ فی حیاتہ، یا اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا۔ یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جن کا اجر، جن کا ثواب انسان کا دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، یہ بچے ہیں جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کا پاک قرآن، اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ توجہ بھائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ذرا سوچو، ہم انسان پیدا پہلے ہوتا ہے کہ قرآن پہلے پڑھتا ہے؟ سادی سی بات ہے، پیدا پہلے ہوتا ہے، پیدا پہلے ہوتا ہے نا، قرآن پاک بعد میں پڑھتا ہے۔ لیکن سورہ رحمان کے اندر عرش والا رب کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پہلے کہا علم القرآن، بعد میں کہا خلق الانسان۔ وہ پیدا تو پہلے ہوتا ہے۔ عرش والے اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی کہا علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ بھئی یہ پہلے کیوں آیا؟ قرآن کی تعلیم کا لفظ پہلے کیوں آیا؟ پیدا ہونے کا لفظ بعد میں کیوں آیا؟ سورہ الرحمن کے اندر میرے اللہ نے کیسا خوبصورت بیان فرمایا، ذرا سن لو اور نوٹ فرما لو۔ اللہ والو، اس فقیر طالب علم کی بات، رب کا قرآن سورہ رحمان علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن کی تعلیم اور پیدا ہونے کا ذکر بعد میں۔ اس لیے اگر قرآن نہیں پڑھنا تو تیرے جمن کا فائدہ کی، تو نہ جمدہ دے چلنا سی، نہ جمدہ دے چلنا سی۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن کی تعلیم کا پہلے تذکرہ فرمایا،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور ایک آیت 31 مرتبہ آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 مرتبہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر 3 رکوع کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جنت کے باغات کا تذکرہ، جنت کی حوروں کا تذکرہ، اللہ کی نعمتیں 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا عرش والے رب نے پاک کلام کے اندر کہا علم القرآن، اور ساری نعمتیں بعد میں ہیں. سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ ہمیں اس کی محبت نصیب فرمائے. دوستو دل میں تہیا کر لو، ارادہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک گھر سے کم از کم ایک چراغ اللہ کی توفیق سے گھر میں ایک چراغ تو ہونا چاہیے نا. میں آپ کو خوشی کی بات سناؤں، اللہ پاک نے اولاد عطا کی، اللہ نے بیٹا دیا، اس کو دین پڑھایا، دین پڑھ کے مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ یونیورسٹی 6 سال وہاں پڑھتا رہا، اور پچھلے ہفتے گھر واپس آ گئے فاضل مدینہ یونیورسٹی پڑھ کے. سنو ذرا، وہ دین والے بچے میں نے دیکھا وہ میرے بوٹ صرف اور پانی کے ساتھ دھو رہا ہے. فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، دین کا عالم ہے اور مبلغ ہے، اور باپ کے بوٹ دھو رہا ہے. یہ کون ہے جو دین پڑھا ہوا ہے؟ جو فزکس کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں ان کے نصیبوں میں یہ کام نہیں ہوتا. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے. آؤ ہم اپنا رخ بدلیں اور اپنی زندگی کو اس طرف لے کے آئیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیارا طریقہ ہے. غزوہ احد ہے نا، احد پہاڑ مدینہ پاک کے ساتھ ہی ہے. صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ. اب ہر ایک کے لیے قبر کھودنا مشکل ہے، قبر کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا 2-2 3-3 صحابہ شہداء ایک قبر کے اندر دفن کر دو. قبر ایک ہے، دفن ہونے والے 2-3. اللہ اکبر. فرمایا اے میرے صحابہ، صحابی ہونے میں یہ برابر، شہید ہونے میں برابر نہیں یہ سارے کے سارے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو قبلے کی طرف رکھنا ہے قبر کے اندر، کچھ بعد میں، کچھ اس کے بعد. فرمایا صحابی ہونے میں برابر ہے، شہید ہونے میں برابر ہے. اب یہ بتاؤ ایہم اکثر و افضل للقرآن، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون تھا؟ صحابی ہونے میں برابر، شہید ہونے میں برابر، جہاد میں برابر، شہدائے احد ہونے میں برابر. ایہم اکثر و افضل للقرآن، کون ہے جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہے؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، اسے پہلے قبر میں اتارو، اسے قبلہ کی طرف رکھو، اسے من جانب قبلہ رکھ دو، اور دوسرے کو بعد میں، اور تیسرے کو بعد میں. جس کے پاس رب کی کتاب کا علم زیادہ ہے قبر میں بھی اس کی شان زیادہ ہے، قیامت کو زیادہ ہے، صحابہ کے اندر اس کا شان زیادہ ہے. اور بیان کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت کی بات ہے، کچھ بچے ہبہ کر کے دین کے لیے وقف کر کے اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. یہ آپ کا مدرسہ ہے نا، مدرسہ دارالسلام، ماشاءاللہ بڑی مبارک اور بڑی یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے. اس کے اندر حصہ ڈالتے رہا کریں، تھوڑا یا زیادہ، 100 روپیہ، 50 روپے، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے دل میں تہیا کر لیں. انشاءاللہ ہم حصہ ڈالیں گے، انشاءاللہ ہم حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ.
تھوڑا یا زیادہ، اللہ پاک نے تھوڑا زیادہ میں سوال نہیں کرنا، رب سونے سوال کرنے نیت کا۔ لا یسأل الرجل عن القلۃ ولا عن الکثرۃ، نہ تھوڑے کا سوال نہ زیادہ کا سوال، سوال کس کا ہے؟ اس کی نیت کتنی ہے، نیت کے اندر کیا بات ہے۔ تو اللہ والوں، یہ ہونہار بچے، یہ پیارے بچے، یہ ملک کے لیے خیر خواہی کرنے والے، خاندان کے لیے خیر خواہی کرنے والے، اپنے علاقے کے لیے باعث رحمت، جو اللہ کا دین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ ہم کم از کم ایک بچہ ضرور وقف کریں گے انشاءاللہ۔